نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جی آج ہم انشاءاللہ جو اپنا لیسن پڑھیں گے سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 35 سے پڑھیں گے، 5واں پارہ ہے۔ ہم نے جو پہلے دیکھا تھا پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النساء میں وراثت کے احکامات جو دیے ہیں، مرنے والے کی وصیت ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہمیں آئلی زندگی کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں بھی کچھ احکامات دیے، اور وہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، اور ان کا جو درجہ ہے ان پر ایک درجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، اس کی فضیلت کی وجہ بھی بتا دی، کیا کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہے وہ گواہ بنا کر عورتوں پر نگران ہیں۔ تو جو نیک بیویاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، ان کے غیر موجودگی میں ان کی اپنی عزت کی اور ان کے مال اسباب کی، ان کے گھروں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک یہ بھی صورت بتائی کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ نشوز پر اتر آئے، یعنی کسی قسم کی کوئی بے حیائی یا سرکشی کا ارتکاب کرتی ہے، تو اس کے ساتھ گھریلو زندگی میں کیا معاملات کیے جائیں گے، اس کو پہلے کس طرح سمجھایا جائے گا، بستر الگ کیا جائے گا، اور پھر مزید برآں کہ کیا کرنا ہے، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو تھوڑی سی سختی کی جائے گی۔ اور پھر ساتھ اللہ نے کہا کہ اگر وہ مان جاتی ہیں تو پھر ان پر کیا کرو؟ بہانے نہ تلاش کرو کہ تم ان پر سختی کرو یا ان کو اذیت دو۔ پھر مزید یہاں پر آیت نمبر 35 میں ہم اسی مضمون کو، ایک آیت ہماری رہتی تھی جس میں ہم نے اسی مضمون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کنٹینیو کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر گھر میں ایسے معاملات پیش آ جائیں کہ میاں بیوی میں ناچاکی، کیونکہ ناچاکی ہر گھر میں ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی انتہائی صورت پیش آ جاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن ہمیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ خود ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں زوجین کے یعنی میاں بیوی کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث یعنی صلح کرانے والا مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اور اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حل پیش کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو گھر کیونکہ بنیادی یونٹ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے کہ کسی نہ کسی طریقے میں جو ہے اس میں اصلاح جو ہے وہ غالب رہے، تو اللہ نے ایک اور رول اصول دے دیا کہ اگر ایسا ہو کہ میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی بھی سلسلہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہا، تو کیا کریں؟ مرد کی طرف سے ان کے خاندان میں سے ایک جو ہے عقل والا اور جو غیر جانبدار شخص ہو وہ، اور عورت کی طرف سے ایک اسی طریقے سے ایک ثالث مقرر کر لیا جائے، اور پھر وہ کیا کریں کہ وہ کوشش کریں کہ ان دونوں میں اصلاح کرا لیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، یعنی اگر ارادہ واقعی صلح کرنے کا ہے تو اگر دو ثالث اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً موافقت پیدا کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں میں یعنی دلوں کو ملا دے گا، جوڑ دے گا۔ تو یعنی دو لوگ جو ہیں وہ ایسی کوشش کریں دونوں کی فیملی میں سے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہاں پر آپ رحم دیکھیے گا، کتنی اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں طرف سے ثالث مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔
सूरत अन्निसा है, औरतों के बारे में है। अल्लाह ने औरत के राइट को यहाँ भी सेव किया, ये नहीं कहा कि मर्द के घर वाले इकट्ठे हों और औरत के हक में फैसला कर दें। अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या कहा है कि मर्द की तरफ से एक सालिस और औरत की तरफ से एक सालिस, यानी दोनों गैर जानिबदार हों और दोनों को मौका दिया। क्योंकि होता ये है ना कि कभी ऐसा झगड़ा आता है तो एक तरफ की बात सुनी जाती है और बाज़ दूसरी तरफ की बात इग्नोर कर दी जाती है। तो अल्लाह ताला ने दो यहाँ पर मवाफ़क़त पैदा करने के लिए अदल व इंसाफ का मेयार क्या कहा, कायम किया, और क्या कहा कि मर्द की तरफ से एक सालिस होगा और औरत की तरफ से एक सालिस होगा। यानी अगर ताल्लुकात संवरने में नहीं आ रहे और दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि होता ये है ना कि हमारे अपने नज़रिए में, हमारा अपना नज़रिया हमारे लिए हमेशा ठीक होता है और सामने वाले का नज़रिया हमसे मुवाफिक ना हो, हमारे मुताबिक ना हो, तो हमें वो हमेशा गलत लगता है। तो यहाँ पे ये जो है अल्लाह सुब्हानो ताला ने सूरत हाल दी ही इसलिए है कि फिर किसी बाहर के बंदे को, यानी अपनी फैमिली के बंदे को इन्वॉल्व कर लो अगर घर में मवाफ़क़त पैदा नहीं हो रही। तो ऐसे सालिस मुंतखब करें जो पूरी सूरत हाल को समझकर नेक नियति से इस्लाह की कोशिश करें। क्योंकि आमतौर पर ये भी होता है कि गलत किसी शख्स को सालिस बना लिया जाए, वो बहुत बाइस्ड होता है, चाहे वो मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से हो, तो वो अपने ही फरीक के हक में फैसला कर देते हैं और ये अदल इंसाफ के मुनाफी है। बाज़ क्या होता है, किसी एक का राइट जो है वो स्नब हो जाता है और बाज़ ऐसा होता है कि बेइंसाफ़ी हो जाती है और बाज़ ऐसा भी होता है कि गालिब उस शख्स की तरफ से फैसला हो जाता है जो कि घर को तोड़ना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये जो सालिस मुकर्रर किए जाएंगे दोनों तरफ से मुकर्रर किए जाएं, दोनों फरीकैन की बात सुनी जाए, और अगर वो इरादा रखते हैं वाकई मवाफ़क़त का, घरों को जोड़ना चाहते हैं, तोड़ने से बचाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला यकीनन सूरत हाल पैदा कर देगा। अब देखिए सालिस एक भी हो सकता है, याद रखिएगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, ये नहीं कहा गया, तादाद नहीं बताई गई। यानी जो भी दोनों साइड्स पर से जो अक्लमंद हों, गैर जानिबदार हों, तो ये फैसला करने में वो शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा यानी अगर नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला मवाफ़क़त का रास्ता निकाल देगा, और अगर कोई भी रास्ता ना निकले तो फिर क्या है, इख्तियार होगा कि फिर घर को अलग कर दिया जाए, यानी दोनों के दरमियान जुदाई कर दी जाए। तो देखें अल्लाह सुब्हानो ताला ने हर किस्म की इंसान हमें बहैसियत इंसान फैसिलिटी दी, आइली ज़िंदगी में भी हमें मुकम्मल रहनुमाई दी है। अल्लाह सुब्हानो ताला इन तालीमात पर हमें अमल करने वाला बनाए। आगे आयत नंबर 36 पर मजमून जो है वो चेंज हो रहा है। अल्लाह सुब्हानो ताला कुछ अहकामात दे रहे हैं तमाम मोमिनों को, तमाम इंसानों को, ईमान वालों को। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं आयत नंबर 36 में, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबी वब्निस सबील। अब देखें अल्लाह ताला ने एक लिस्ट हमें दे दी है अहकामात की। सबसे पहले अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। ये सबसे अहम काम है जो इंसान जब दुनिया में आता है उसका मकसद हयात क्या है, एक अल्लाह की इबादत, तौहीद कायम करना। तो ये जो अहकाम दिए गए, जो लिस्ट पूरी दी गई है, इसमें सबसे पहले क्या आता है, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल्लाह, क्योंकि सबसे पहले उसी की बुनियाद पर हमारा क्या है, अंजाम बखैर हो सकता है। अगर इंसान सारे मामलात में अच्छा हो लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा हो तो उसके वो तमाम अच्छे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। तो हर अमल की बुनियाद क्या करे, सबसे पहले अल्लाह को एक माने। अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। यानी इबादत पहले अल्लाह को एक माना जाएगा और सिर्फ उसी की जाएगी, गैर अल्लाह की इबादत नहीं की जाएगी। तौहीद अल्लाह सुब्हानो ताला, देखें जब इंसान तौहीद पर मरता है ना तो उसके अल्लाह सुब्हानो ताला सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, बशर्ती के उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो। अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, ज़ात तो हम समझते हैं ना, हमें पता है कि हमारा अल्लाह एक है, लेकिन सिफ़ात में भी अल्लाह को शरीक न ठहराया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाते हैं कि जानते हो माज़, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हक बंदों पर क्या है? तो वो जवाब देते हैं, हज़रत माज़ ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कि वो सिर्फ उसी की इबादत करें, अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं।
پھر پوچھا جانتے ہو جب یہ بندے یہ کام کریں یعنی صرف اللہ کی عبادت کریں تو ان کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ پھر مزید بتایا کہ اگر بندے شرک نہیں کرتے تو اللہ کا حق جو ہے، ان کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ یعنی جب بندہ مومن شرک کے بغیر اللہ سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی گناہوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے، حدیث قدسی ہے، مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اے بندہ میرے سے زمین بھر گناہ لے کر ملے، اس حال میں ملے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یعنی ذات میں بھی نہیں اور صفات میں بھی نہیں، تو میں بھی اس سے زمین بھر بخشش لے کر ملوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر گناہ جو ہے زمین بھر گناہ کر لیے ہیں لیکن شرک نہیں کیا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر انسان شرک کرتا ہوا مر جائے گا تو اس کے سارے اچھے باقی گناہ کیا ہوں گے، باقی اچھے نیک عمل کیا ہوں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو نیک عمل کی بنیاد سب سے پہلے توحید پر رکھی جائے گی، اللہ کو ایک مانا جائے گا، پھر اس اللہ کی ہر بات مانی جائے گی۔ تو یہ دراصل سب سے پہلی تعلیمات اللہ نے حکم دے دیا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جتنے بھی رشتے بتائے نا، سب سے پہلے کیا ہے، اللہ کا بندے کے ساتھ جو تعلق ہے اللہ نے اس پر بات کی ہے، اور اس کے بعد گریجولی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب لوگوں کی تفصیل بتائی ہوتی ہے اور ترتیب بتائی ہوتی نا، تو دیکھیں وہ ترتیب بھی میٹر کرتی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلی ترتیب میں کیا ہے، اللہ کا حق، البندہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو تعلق ہے بندے کے ساتھ، سب سے پہلے اسے پورا کیا جائے گا۔ پھر ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اور والدین سے اچھا سلوک کرو، یعنی اب حقوق اللہ پر بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم اپنے حق میں دیا، اور پھر اس کے بعد والدین۔ انسانوں میں سب سے پہلے جو انسان کے اوپر فرائض ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ والدین کے لیے۔ والدین سے حسن سلوک کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، احادیث اس بات پہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ انسان جنت میں چلا جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور فرمایا قرآن میں انشکر لی ولی والدیک۔ اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، اور کسی کو ساتھ شامل نہیں کیا۔ اپنے بعد سب سے پہلے کس کا حق رکھا؟ اپنے والدین کا، کہ ان کے ساتھ اپنے والدین کے بھی شکر گزار ہو کہ انہوں نے کیا کیا، وہ تمہیں عدم سے وجود میں لائے، وہ دنیا میں وہ سورس ہیں کہ تمہیں وجود میں لے کر آئیں۔ اور پھر فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں جب والدین کا حکم دیا ہے نا، تو ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ احسان کیا ہے؟ کہ حق سے زیادہ کیا جائے۔ ویسے تو کبھی بھی ہم والدین کا حق جو ہے وہ ادا ہی نہیں کر سکتے جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، لیکن انسان یعنی بحیثیت اولاد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ان کا شکر بھی ادا کرو، ان کے ساتھ احسان کر کے رکھو۔ اور آگے قرآن مجید میں سورۃ لقمان میں بھی ملتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جس میں خاص طور پہ کیا کہا ہے کہ ان کے ساتھ سامنے اف بھی نہ کرو۔ دیکھیں ہم بہت ساری ناگوار زندگی میں باتیں کرتے ہیں نا، ہم ہارش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اف کا جو لفظ ہے نا قرآن مجید میں لا کر ہمیں بتا دیا کہ اف ہمارے لیے کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، اف یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرو۔ قرآن ہی میں آتا ہے کہ ان کے آگے عاجزی سے بازو جھکائے رکھو، کیونکہ دیکھیں جب اولاد جوان ہو جاتی ہے نا، قابل ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسی بے مثال بہت زیادہ مثالیں بھری پڑی ہیں کہ والدین کی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ نیو جنریشن ان کو کچھ سمجھتی نہیں کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ ان کے سامنے عاجزی سے اپنے بازو جھکائے رکھو، ہمبل رہو، ان کے سامنے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں تمہیں چلنا سکھایا، جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا، تو جس نے بولنا سکھایا پھر اسی کے آگے زبان دراز ہو جاؤ۔ تو قرآن ہمیں جا بجا بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اور یہاں پر بھی کہ اللہ کی عبادت کے بعد کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور دیکھیں والدین کے ساتھ احسان ان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں والدین کے لیے بڑی خوبصورت دعا ہے، کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ ان والدین کے لیے بھی ہے جو حیات ہیں، اور ان کے لیے بھی جو چلے گئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان پر رحم کر، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ یعنی جب میں
اپنا ہاتھ بھی اپنی مرضی سے ہلا نہیں سکتا تھا، کھا پی خود نہیں سکتا تھا، تو دیکھیں والدین کہاں سے لے کر چلتے ہیں بچوں کو. تو ان کے ساتھ احسان، اللہ نے کیا کہا ہے؟ احسان کرو. اور احسان میں یہ ہے کہ ان کے اوپر مال بھی خرچ کیا جائے، ان کی دل جوئی کی جائے، انہیں وقت دیا جائے. آپ دیکھیں جب ہمارے والدین بزرگی کی حالت میں آ جاتے ہیں تو انہیں ہم سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا سوائے وقت کے، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ان کے لیے. یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی ساری زندگی دی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس ان کے ساتھ بیٹھنے کے چند گھنٹے بھی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اولاد کو کمپیل کرنے کے لیے اتنا درجہ رکھ دیا کہ ان کے ساتھ اگر اس نے سلوک کرو گے تو کیا ہے، جنتیں مل جائیں گی. کیونکہ حدیث ہمیں بتاتی، حدیث کی مفہوم میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی وہ حدیث رکھی، رمضان میں بھی رکھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے آمین کہا، 3 لوگوں کے لیے کی ہلاکت پر آمین کہا تھا. ایک وہ کہ جسے رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے. دوسرا وہ جس پہ کیا ہے، جس کو اپنے بڑھاپے میں دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. ان کی ہلاکت پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آمین کہا تھا. اور کہہ کون رہا تھا؟ جبرائیل امین. حکم کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آیا تھا. اور تیسرا جہاں پہ آمین کہا گیا وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر نام لیا جائے اور ان پر درود نہ پڑھا جائے. تو یہ 3 لوگ ہیں. اب اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے آ جاتے ہیں. ہم حضرت اویس کرنی کے بارے میں جانتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھ رکھا ہوگا. وہ صحابی بننے سے رہ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. لیکن ان کی والدہ ان کی ذمہ داری تھی، قرن میں رہا کرتے تھے، اور والدہ کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مل نہیں سکتے تھے. یعنی صحابی، کیونکہ صحابی وہ ہے نا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا یا انہیں دیکھ لیا، تو وہ چاہتے تھے کہ میں وہ صحابی بنوں، میں جاؤں اور ان سے بات کروں. اتنی محبت تھی شدید. اور اسی محبت میں اپنی والدہ سے ایک دن اجازت چاہی، اور والدہ نے کیا کہا کہ چلے جاؤ لیکن وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے. اجازت اتنی دے کر بھیجا اور چلے بڑی محبت کے ساتھ. اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دکھانے کے لیے یہ مکمل قصہ جو ہے ہمیں بتایا گیا، والدین کی خدمت کا صلہ، کہ وہاں پر پہنچے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف نہیں رکھتے تھے، اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اور اگلے ہی دن یا اسی شام کو انہوں نے واپس آ جانا تھا. حضرت عائشہ نے سے کہلوائے، یعنی ان کے گھر کے باہر گئے تو پتہ چلا کہ آ جائیں گے لیکن اس وقت موجود نہیں ہے. لیکن والدہ نے کیا حکم دے کر بھیجا تھا کہ وہاں ٹھہرنا نہیں ہے. کہہ سکتے تھے بعد میں جا کر بھی کہ ایسا معاملہ پیش آ گیا تو میں نے مل کر ہی آنا تھا. اور کس سے؟ پیغمبر سے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور واپس لوٹ گئے. نہیں دیکھ سکے تھے، نہیں ملاقات کر سکے تھے، دل میں وہی محبت اور تڑپ لے کر واپس لوٹ گئے. اور پھر کیا ہوا؟ والدہ کی جا کر ان کا حکم پورا کیا، اور اللہ نے اس کی وجہ سے انہیں مستجاب الدعوات بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بعد کرن سے ایک شخص آئے گا، تم اس سے دعا کروانا. حضرت عمر جیسے عشرہ مبشرہ میں، یعنی خلیفہ وقت، جب وہ ڈھونڈتے تھے کہ کرن سے کچھ ایسا شخص آیا ہے اویس نامی تو اس سے میں دعا کرواؤں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا کہ وہ جو دعا کریں گے قبول ہوگی. یہ کس کی برکت ہے؟ والدین کی خدمت کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد دنیا میں انسانوں میں سب سے پہلے ان کا حق رکھ دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر مزید فرمایا یہاں پر اگلا حکم کیا ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، یعنی احسان سب سے پہلے والدین سے کرنا ہے، پھر وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے. یعنی قرابت دار یعنی نزدیک قریبی رشتہ دار. قرابت دار، قربا قرب سے ہے یعنی قریبی، امیڈیٹ ہماری جو فیملی ہے. والدین کے بعد ان سے حسن سلوک. والدین کے دیکھیں، والد کی طرف سے چچا، تایا، دادا، دادی سب آ جاتے ہیں رشتے جتنے بھی، ان سے حسن سلوک. اور والدہ کی طرف سے نانا، نانی، خالہ، ماموں، جتنے بھی رشتہ دار آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اولادیں بھی، یہ سب بھی قریبی رشتوں میں آتے ہیں، اور یہ صلہ رحمی میں آتے ہیں. کیونکہ صلہ رحمی کی بھی بہت فضیلت ہے نا، عمر میں اور زندگی میں برکت ہوگی. اور اللہ نے کیا کہا؟ جو رشتوں کو کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. تو یہ قریبی رشتہ داروں سے احسان کرنے کا حکم ہے. والدین کے بعد ان کی، یعنی والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے جو ہے احسان کا ایک احسان کی صورت یہ بھی ہے کہ ان کے بہن بھائیوں سے احسان کیا جائے، ان کے بہن بھائیوں کا خیال رکھا جائے، ان کے دوستوں کا خیال رکھا جائے. تو یہ بھی صلہ رحمی کی ایک قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى. پھر کہا وَالْيَتَامَى. اب حکم آ گیا کس کے بارے میں؟ یتیموں سے بھی احسان کرنا ہے.
یتیم وہ ہے جو کہ جن کے والد جو ہے جن کے باپ جو ہیں بچپن میں ہی چلے جاتے ہیں، ان کی چھوٹی عمر میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کا بھی حق رکھ دیا، لازم کر دیا، کیونکہ جب کسی کا باپ چلا جاتا ہے، وہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری پورے معاشرے پر، اس سوسائٹی پر تقسیم ہو جاتی ہے کہ اس کا باپ کیا گیا، اگر گیا ہے تو تم نے اس کی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ پھر اب اس کا باپ نہیں، سنبھالنے والا تو اللہ ہے، لیکن ساتھ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، انسانوں کو بھی بانٹ دیا، اور یتیم کے ساتھ حدیث ہمیں بتاتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا تھا کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ کیا خوبصورت درجہ ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کا، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت قریب ہوگا، انگلیاں ملا کر بتا دیا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا وہ جنت میں۔ تو اللہ نے بھی یہاں پر حکم دے دیا، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے بعد یتیم۔ اب یہ نہیں کہا کہ تمہاری فیملی کے یتیم، کوئی بھی یتیم ہو، تمہیں کسی کا یعنی اپنی فیملی میں پتہ چل جائے، اپنے ارد گرد اپنے پڑوسیوں میں پتہ چل جائے، جاننے والوں میں پتہ چل جائے، یا کہیں پر بھی تمہیں کوئی یتیم نظر آ جائے، تو کیا کرنا ہے، حسن سلوک، احسان کرنا ہے، ان کی دلجوئی کرنا ہے۔ بعض اوقات دیکھیں یتیم بچے ایسے ہوتے ہیں جو مالی طور پر آسودہ ہوتے ہیں، ان کے والدین بہت کچھ چھوڑ کر چلے گئے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مالی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ والد چلا گیا، کوئی کمانے والا نہیں رہا۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، جب مالی طور پر کمزور ہیں تو مالی طور پر بھی مدد کی جائے اور ان کی دلجوئی کی جائے، اور اگر مالی طور پر آسودہ ہیں تو کیا کیا جائے، ان کے دلوں ان کے سروں پر ہاتھ رکھا جائے، ان کی دلجوئی کی جائے۔ یعنی آپ چھوٹا سا گفٹ بھی لے کر دے دیں، یہ نہ سوچیں کہ اس کے پاس تو پہلے ہی ہے، تو اس کے پاس تو بہت بہت مال ہے تو اب کیا ضرورت ہے۔ اگر ان کے پاس مال ہے بھی لیکن یتیم کی دلجوئی کرنا اس بچے کی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایسا شخص بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنے میں کوشش میں رہنے والا انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا شخص فی سبیل اللہ ہوتا ہے، یعنی جیسے جہاد میں نکلنے والا جو یتیموں کی بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں لگے نا کہ تمہارا دل سخت ہو گیا ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دل نرم ہو جائے گا۔ اگلا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی حق بتاتے ہیں والمساکین۔ مساکین کون ہوتے ہیں؟ عام طور پہ ہم اس سے اصطلاح سے مراد لیتے ہیں جس کی ماں نہ ہو، کہ باپ کا حکم ہے تو ماں نہ ہو۔ مسکین وہ ہوتے ہیں جو مالی طور پر کمزور ہوں اور ضروریات زندگی پورا کرنے کی ان کے پاس سکت نہ ہو، یعنی مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا والجار ذی القربہ، یعنی یہ کون ہے، رشتہ دار، ہمسائے، وجار الجنوبی وصاحبی بالجنب، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر مزید لسٹ دی ہے اور اس میں سب سے پہلے آتے ہیں ہمسائے، یعنی قریبی رشتہ دار ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، اور سادہ ہمسائے، یعنی کہ اگر وہ ہمارے رشتہ دار نہیں بھی ہیں تو ہم ان کے گھر ہمارے گھروں سے ملے ہیں، وہ ہماری نیبرہڈ ہے، تو اللہ نے ان کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا۔ بڑی اہم احکامات ہیں، اور اس میں پڑوسیوں کے حقوق آ گئے۔ اب دیکھیں ہمسائے سے سلوک کرنے کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہوتے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث چند آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو ہمیں بتائیں گے کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ بخاری کی حدیث ہے، اور بخاری کی حدیث ہے کتاب النکاح میں، مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون مومن نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ جس کی ایذا دہی سے، یعنی جس کی تکلیف سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے باتوں سے تنگ کر کے ٹارچر کرتا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے پڑوسیوں کے لیے، کبھی ان کو کسی آواز سے، کیونکہ دیکھیں پڑوسی کسی بھی صورت میں آپ سے تنگ ہوتے ہوں یا ہم سے تنگ ہوتے ہوں تو یہ ہمارے لیے کیا ہے، اللہ کا غضب آ سکتا ہے اس پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایذا دہی سے یعنی تکلیف دینے سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا ان کا،
کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہہ رہے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، کہ وہ شخص جنت میں ہی نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، یعنی اس کی زبان سے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کا ایشو بنا لیتے ہیں۔ تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے گھروں میں کوئی ایسا شور نہ ہوتا ہو کہ جو ان کے حرام کا وقت ہو تو ہم شور مچا رہے ہوں تو ان کے آرام میں خلل آ جائے، یہ بھی تکلیف کا باعث، یہ بھی ہمارے گناہوں کا باعث بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، رسپیکٹ کرے، مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام مجھے ہمسائے سے حسن سلوک کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے لگا کہ وہ اسے وارث بھی بنا دیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الادب میں۔ یعنی جبرائیل امین جب آئے تھے، احکامات پہنچاتے تھے قرآن کے علاوہ، کیونکہ ہمیں پتہ نا حکمت بھی اتاری گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حکمت جب اتاری تو وہ ہر حکم اللہ کی طرف سے آتا تھا اور جبرائیل امین آتے تھے لے کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جبرائیل مجھے اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے لگا کہ وراثت میں بھی ہمسایوں کا حصہ ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مال میں جو بندہ چھوڑ کے جاتا ہے اس میں بھی کوئی حصہ رکھ دیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسیوں میں کوئی کمزور ہو، مالی طور پر کھانا نہ پکا ہو ان کے گھر میں، تو یہ خبر گیری بھی رکھی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ تحفتاً اپنے گھروں میں جب سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، یعنی تحفتاً کیا کرو، خیر سگالی کے طور پر بھی ان کو کھانا بھیج دو۔ یہ حدیث ہمیں دونوں طرف جو ہے ہماری توجہ دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسایہ اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے، وہ قریب ہیں ہم سے۔ رشتہ دار تو خاص خاص موقعوں پر آ جاتے ہیں، عید بقرعید پہ ملتے ہیں، پڑوسی جو ہیں وہ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، یعنی ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، تو میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا، جب ہمارے گھر میں ہمارے جو نیبرز ہوتے ہیں رائٹ پہ بھی ہوتے ہیں اور لیفٹ پر بھی ہوتے ہیں، تو اگر آپ کا گیٹ یا آپ کا دروازہ رائٹ سائڈ پر لگتا ہے، رائٹ سائڈ والے پڑوسی کی طرف لگتا ہے، تو وہ سب سے پہلے حقدار ہے، اور اگر لیفٹ سائڈ کی طرف لگتا ہے تو لیفٹ سائڈ والا پڑوسی سب سے پہلے حقدار ہے۔ کیا تعلیمات ہیں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور اس میں ترتیب دے دی، حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ جن کا دروازہ تمہارے دروازے سے ملا ہو نا، قریب ترین ہو، سب سے زیادہ ان کا حق ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ تحفہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم دیکھیں بعض اوقات کہ اگر پہلے ہوتا تھا نا، کیونکہ اتنے زیادہ مالی طور پہ مستحکم نہیں ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اگر بکری ذبح ہوتی تھی تو بعض اوقات اس کی سری تحفے میں بھیج دی جاتی تھی، کبھی پایا بھیج دیا جاتا تھا، پائے بھیج دیے جاتے تھے۔ تو کیا کہا؟ مسلمان عورتوں سے خطاب کیا ہے، کیونکہ عورتیں ہوتی ہیں نا ہر چیز میں عام طور پر جو ہے آبجیکشن کرنا شروع کر دیتی ہیں، لو یہ کیا بھیج دیا، یہ بھی کوئی بھیجنے کی چیز تھی، یا پھر یہ تو ہماری چوائس کی نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ اگر پڑوسی کوئی تحفہ دیتا ہے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، اس کا پایا ہی کیوں نہ ہو، آپ کو بے شک بہت انفیریئر لگے یا آپ کی چوائس کے مطابق نہ ہو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے حقیر نہیں سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا، اس تحفے کو ویلیو کریں کہ آپ کے پڑوسی نے آپ کو کچھ بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار میں لکڑی رکھنے سے، شہتی رکھنے سے منع نہ کرے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کتاب المظالم میں۔ اب دیکھیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں، یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا ہماری دیواریں ملی ہوئی ہوتی ہیں، کسی نے کوئی کام کرانا ہے پڑوسی نے، تو ہماری دیوار پہ کچھ رکھ دیا یا پھر اس پہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسے سیٹ کر دی، بعض اوقات لوگ شیڈز لگاتے ہیں، ساتھ والی دیوار پہ کیل لگا دی اور اس میں کوئی چیز باندھ دی، تو کیا کہا کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو یعنی ہمسائے کو منع نہ کرے اس کام سے کہ یہ ہماری دیوار ہے۔ ایسے بہت سارے جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں جب ہمارے پاس دین کی کمی ہوتی ہے اور ہم نے کتاب یا حدیث کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، تو ذرا ذرا سی بات پہ کہ انہوں نے دیکھو ہماری دیوار پہ یہ کر دیا،
انہوں نے ہماری دیوار پہ یہ رکھ دیا، کپڑے کیوں لٹکا دیے، یہ کیوں کر دیا، کیل کیوں لگا دیا، ہماری دیوار کو کیوں استعمال کر دیا، اس طرح کی باتوں سے بھی دلوں میں کدورتیں لے آتے ہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر کوئی شہتیر رکھتا ہے، شہتیر اس زمانے میں کیوں استعمال ہوتے تھے؟ کیونکہ ان کے اوپر جو ہے نا پھر وہ پتے ڈال کر اس کی چھت سی بنا لی جاتی تھی۔ تو اگر کوئی ہمسایہ اس موقع پر ایسا استعمال کرنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ اس کو منع نہیں کرنا، اس کا بہت حق ہے، وہ جس طرح بھی جو ہے آپ کے گھر کی کسی دیوار کو استعمال کرنا چاہے ان کو کرنے دیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے ہمسایوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے تو پھر آپ نے واقعی اچھا کام کیا ہے، اور اگر آپ اپنے ہمسایوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں آپ کے بارے میں کہ آپ نے برا کام کیا ہے تو پھر فی الواقع آپ نے برا کام کیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یعنی اگر پڑوسی تمہیں اچھا کہتا ہے تو تم واقعی اچھے ہو، اور اگر پڑوسی تمہیں برا کہہ رہا ہے تو تم واقعی برے ہو۔ کیا کیلیبر ہے، کیا پیمانہ ہے! کیونکہ دیکھیں، یا تو ہمارے گھر والے ہمیں ہماری اچھائی برائی کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پڑوسی، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے نا ہم کتنے جینٹل مین ہیں، ہم کتنے جو ہے مہذب ہیں، کیونکہ عام طور پہ دنیا کو تو ہم مہذب بن کے دکھا دیتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ روزمرہ کے معاملات پیش آتے ہیں تو ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو اخلاق ہے، وہ ان کے سامنے زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انہوں نے آپ کی تعریف کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ واقعی اچھے ہیں، اور اگر انہوں نے برائی کر دی تو آپ واقعی برے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس حال میں کہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، یعنی ایمان ہی نہیں ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اس کی کوئی خیر خواہی نہیں ہے اپنے پڑوسیوں کے لیے۔ اور یہ بہقی کی حدیث ہے کہ انسان خود تو پیٹ بھر کے سو جائے، کیونکہ بعض اوقات بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں، یعنی مالی طور پہ۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسے لوگ ہوں کہ وہ بیمار ہیں، ان کے گھر میں جو کھانا پکانے والا یا پکانے والی ہے وہ بیمار ہے، اور ان کے گھر میں کھانا نہیں پکا، اور ہم آرام سے مزے سے کھانا پینا کر کے سو گئے ہیں، اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر میں جو ہو رہا ہے ہو جائے، ہم نے تو کھا لیا نا۔ تو ایسے موقعوں پر، یعنی چاہے وہ مالی طور پر کمزور ہیں یا پھر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، انہیں مدد کی ضرورت ہے، تو اس وقت کیا کریں؟ خود پیٹ بھر کے نہ سو جائیں، خیر خواہی کریں۔ دراصل اس حدیث میں ہائی لائٹ کیا چیز ہو رہی ہے؟ خیر خواہی، کہ آپ اپنے پڑوسی کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں، آپ کو خبر ہو ان پر کیا گزر رہی ہے، انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ اور آج دیکھیں، ہماری دیواریں ساتھ تو ملی ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ان کے گھروں میں کوئی مشکل آئی ہے، کوئی تنگی آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، کوئی بتا دے تو پتہ چلتا ہے۔ اور یہ خیر خواہی دین ہمیں بتاتا ہے کہ خود یہ خیر خواہی کرنی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس جو آیت ہے جو ہم نے پڑھی، اس میں 3 قسم کا ہمسایوں کا ذکر ہوا۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے تو وہ ہمسائے، ان کا سب سے پہلے رائٹ ہے کہ اگر وہ ہمسائے بھی ہوں اور ہمارے رشتہ دار بھی ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی کالونی میں رشتہ دار جو ہے وہ گھر لے لیتے ہیں، ساتھ ساتھ گھر لے لیتے ہیں، تو وہ ہمارے ڈبل حسن سلوک کے مستحق ہیں، ایک رشتے کی وجہ سے، دوسرا ہمسائیگی کی وجہ سے، تو ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر وہ رشتے پڑوسی آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہماری رشتہ داری تو نہیں ہوتی لیکن گھر ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زیادہ رشتہ دار، یعنی زیادہ حقدار ہیں کہ دور والے پڑوسیوں کے۔ اسی طریقے سے پھر 40 گھر جو ہیں، بعض اوقات کہا جاتا ہے، کچھ ہمیں احادیث کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے، 40 گھر تک ہمارے جو ہیں وہ پڑوس ہے، اس حسن سلوک کے دائرے میں وہ سب آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، کرنے کا کام ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، ہمیں ان کے گھر کے مکمل حالات سے مراد یہ نہیں کہ ہم نوزی ہو جائیں کہ ان کے گھر میں ہو کیا رہا ہے، ایسا حکم ہے نہیں، اتنا نوزی نہ ہو کہ ان کے سارے معاملات میں ٹانگ اڑائیں، لیکن خیر خواہی، کہ آپ خیر خواہی کی حد تک آپ کو پتا ہو کہ ان کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں، کھانا پکا ہے، انہوں نے کھانا کھایا ہے، اور ایسا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو 40 گھروں تک ہمسایگی کی خیر خواہی کرنا، ہمسایوں کی خبر رکھنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اب 40 تو چھوڑیں، ہمیں تو تیسرے گھر کی بھی خبر نہیں ہوتی، پہلے کی تو شاید ہو جائے، لیکن آپ سوچیں 40 گھروں کے بارے میں، پھر اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہم سے سوال ہوگا، تو خیر خواہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ احادیث ہمیں اور کیا بتا رہی ہیں؟ یہ احادیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے، جو کہ سیلفشنس کو پروموٹ نہیں کرتا، سیلف لیسنس کو پروموٹ کرتا ہے،
ہیومینٹی کو پروموٹ کرتا ہے. باقی دنیا تو ہیومینٹی کے گیت گاتی پھرتی ہے نا. سب سے زیادہ ہیومینٹی کہاں ہے؟ دین اسلام میں ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی تنہا نہ چھوڑو، ان کے حقوق کی بھی حفاظت کی گئی ہے. پھر اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے بعد کیا کہا ہے کہ اپنے ہم نشین و جار الجنوبی و صاحب الجنب و صاحب بالجنب. دیکھیے و صاحب بالجنب میں ہم نشین سے مراد کولیگ بھی آ جاتے ہیں. ہمارا کوئی ورک پلیس ہو، کوئی ورکنگ وومن ہے یا ورکنگ مین ہے، تو ان کے آفیسز میں جو ان کے کولیگز ہوتے ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم کہیں سفر کر رہے ہیں تو بس میں، ٹرین میں، پلین میں ہمارے کوئی ایسے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا. اس کے بارے میں بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ والجار الجنوبی وصاحبی بالجنب، کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. اور پھر کہا ہے وابن السبیل. اگلی باری آتی ہے مسافر کی. وابن السبیل یعنی جو ہے مسافر ہوں، مسافروں کے ساتھ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا، کیونکہ مسافر چاہے پیسے والا ہو. اب آپ دیکھیں جب زکوٰۃ کے مصارف ہے نا، آپ دیکھیں زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف مسافر بھی ہے. اب زکوٰۃ لگ جاتی ہے ان کو، گو کہ وہ گھر میں اپنے بہت آسودہ ہوں، ان کے گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہوں، ان کے کیا ہے، ان کے بڑے بڑے گھر ہوں، لیکن اگر وہ سفر میں نکلے ہیں اور کہیں جیب کٹ گئی ہے، ان کا مال غائب ہو گیا، کہیں کسی نے چوری کر لیا، اب وہ ضرورت مند ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رائٹ کو سیو کیا کہ ان کو زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے. اس وقت ان کو زکوٰۃ بھی دی جائے گی، مسافر اس میں بھی آ جاتا ہے. اور یہاں پہ احسان کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسافروں کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ ولنریبل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، وہ ولنریبل ہوتے ہیں، اس وقت وہ محتاجگی کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، تو اثناء سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، یعنی اس دوران، کہ جس کے پاس فاضل سواری ہے، یعنی ایکسٹرا کوئی سواری ہے، وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے. یعنی اس طرح رائٹ کو سیو کیا کہ جس کے پاس سواری نہیں ہے، مسافر کے پاس، اس کو اپنی سواری دے دو. پھر فرمایا کہ جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں ہے. یہ کون حکم دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم کی حدیث ہے. غرضی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک ایک قسم کا الگ الگ ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے زائد مال میں ہمارا اپنا کوئی حق ہی نہیں ہے. یعنی سارا کچھ مسافروں کو دے دیں، ہر چیز شیئر کر لیں ان کے ساتھ. یہ مسلم کی حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ، اور یہ حکم انہوں نے خود نہیں دیا، اللہ کی طرف سے یہ تعلیمات ہیں دین اسلام میں کہ اگر کوئی مسافر ہے، ہمارے پاس ایکسٹرا کھانا ہو تو کیا کریں؟ شیئر کریں ان کے ساتھ. پانی ہے تو شیئر کریں ان کے ساتھ. وہ مسافر ہے، تکلیف میں ہے، ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے ساتھ شیئر کریں. جو چیز بستر ہے، کیونکہ اب اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کی ان کو ضرورت ہے، پلین میں سفر کریں، ان کو آپ کی کسی چیز کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو ان کے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جو کہ سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے دعا پڑھی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یعنی مسافر کو دعا دے کے رخصت کرنا سنت ہے، کہ ان کو اللہ کے حوالے کر کے، اللہ کے سپرد کر کے جو ہے دعا، ہمیں مسنون دعا ملتی ہے کہ اس طریقے سے مسافروں کو رخصت کیا جاتا ہے اگر وہ ہمارے گھر سے سفر پر جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب دے گا. اب آپ دیکھیں کتنی سختی ہے اس حکم میں، کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور انہیں سخت عذاب بھی دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس راستے میں فاضل پانی ہو اور وہ مسافر کو پانی بھی نہ پینے دے. ہوتا ہے نا ایسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آگے ضرورت پڑ جائے گی، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اپنا پانی سیو کر کے رکھ لیں کہ پھر ہمیں بھی مشکل پڑ سکتی ہے. لیکن ہمارے ساتھ کوئی مسافر ایسا بیٹھا ہو جس کو اس وقت پیاس لگ رہی ہو، ہم نے اپنی پیاس بجھا لی، پانی ہے اور ہم اسے آگے کے لیے سٹور کر کے رکھے، تو کیا کہا ہے جب فاضل پانی ہو تو شیئر کیا جائے. اگر نہیں شیئر کریں گے تو سختی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور انہیں عذاب بھی دیں گے. استغفر اللہ. تو کتنا سخت حکم ہے کہ مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تو ہمیں مسافر کے ساتھ تعاون کرنا
یعنی اب ان حدیث کی روشنی میں، اللہ کے حکم کی روشنی میں، ہمیں اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ مسافروں کے رائٹس بھی سیو کیے جائیں. اگر ہم کسی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو اٹ موسٹ کوشش کریں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. ان کو اسی وقت کسی چیز کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ شیئر کریں. تو اس لیے اب ہمیں یہاں پر مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسافروں کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. پھر اگلا حکم کس کے لیے؟ وہ مَا ملکت ایمانکم، جو تمہارے لونڈی غلام ہیں، ماتحت ہیں، جو تمہارے قبضے میں ہیں، ان سے بھی حسن سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا. ساتھ ہی اللہ نے یہ حکم دے دیا، اتنے سارے احکامات دیے، اور جو انہیں پورا نہیں کرے گا اللہ نے کیا کہا ہے؟ ایسے لوگ مغرور ہیں، خود پسند ہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ کو اس کا حق دیتے ہیں، نہ بندوں کو ان کے حق دیتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے اس کے بعد یعنی لونڈی غلام کی بات آ گئی ہے. ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کون بتا رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں، قرآن کی آیت میں بتا رہے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کے سامنے حدیث رکھوں گی. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور فلاں یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آزاد حبشی غلام تھے، ان کے درمیان ایک مرتبہ سخت کلامی ہوئی. یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال کے درمیان ایک مرتبہ سخت کلامی ہو گئی، کوئی آرگیومنٹ ہو گیا. تو میں نے اسے ماں کی آر دلائی، یعنی کیا کہا؟ اے کالی ماں کے بیٹے، اس طرح پکارا ان کو، اے کالی ماں کے بیٹے، حضرت بلال کو. تو انہوں نے یہ بات یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ ابو ذر نے مجھے یوں کہا ہے کہ اے کالی ماں کے بیٹے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کیا کہا؟ ابو ذر تم ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ابھی تک باقی ہے. تم نے آر دلائی اس کی ماں کے ساتھ اور غلام کو تم نے تکلیف دی. میں نے کہا اتنی بڑی عمر ہو جانے کے بعد بھی باقی ہے، یعنی ابھی تک میرے اندر جاہلیت باقی ہے؟ فرمایا ہاں، یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے. تو جس شخص کا بھائی اللہ تعالیٰ اس کے ماتحت کر دے تو اسے چاہیے کہ وہی کچھ اسے کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے. ایسا کام کرنے کو نہ کہے جو اس پر بھاری اس پر بھاری ہو، ایکسکیوز می اور ایسا کام کرنے کو کہے یعنی کوئی بھاری کام کرنے کو کہے تو خود بھی اس کی مدد کرے. سبحان اللہ. یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کی سرزنش کر دی کہ تم نے غلام کیوں کہا اس کو؟ اے کالی میں ماں کے بیٹے کیوں کہا ہے؟ اللہ نے اسے تمہارے ماتحت کیا ہے تو وہ تم سے کمتر نہیں ہے. اگر ماتحت ہے تو یہ تو تقسیم ہے. تم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم جو کھائیں اپنے غلاموں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے میڈز کو، اپنے مددگاروں کو کھلائیں، جو پہنے ان کو بھی پہنائیں. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بچا ہوا کھانا اگر 2 دن تک کسی نے نہ کھایا ہو فریج میں سے، تب نکال کر مددگار کو دیتے کہ لے جانا تم اپنے گھر، کوئی نہیں کھا رہا. ہمارے پاس جو پرانے کپڑے جن کا ہمارا دل اتر چکا ہوتا ہے یا پھر وہ بوسیدہ ہو گئے ہوتے ہیں، وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ تم، اور پھر ساتھ ہم کیا خواہش رکھتے ہیں کہ ان کپڑوں پر ہم سے کوئی حساب نہیں ہوگا. ہم ان کو بھوسلا کر دیتے، پرانا کر دیتے ہیں، ردی کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو جا کر ان کو تھما دیتے ہیں. تو حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو ان کو ویسا پہناؤ. یعنی کہ بہت اگر آپ بہترین نہیں لے کے دے سکتے لیکن اچھا تو لے کر دیں. اور ان کو کھانا جو ہے یعنی ان کو انسان تو سمجھیں. وہ کھانا جو ہم کبھی خود لینا نہ پسند کریں وہ ہم ان کو دے دیتے. اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ ہم اگر ہمارے ساتھ کوئی اس وقت یہ کر رہا ہو تو ہم کیا محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ نے غلاموں کے رائٹ بھی سیو کیے. اور کیا کہا حضرت بلال کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر بھاری کام کرنے کو کہتے ہو تو ان کی مدد کرو. ایسا کوئی کام نہ کرو جو کہو ان کو جو ان کی کیپیبلٹی میں نہ ہو. لیکن ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا سارا دن بیٹھی کیوں ہو، یہاں سے کیوں نہیں کیا، یہاں سے کیوں نہیں کیا. شدید گرمی میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ احساس نہیں کرتے، بھاری کام کہہ دیتے ہیں. تو کیا کہا کہ خود بھی اس وقت ان کی مدد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے حالانکہ وہ اس چیز سے بری ہو جو اس نے تہمت لگائی ہے تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے. بخاری کی حدیث ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں سے کہ کہیں انہوں نے رکھ دی ہو، یا اپنے گھر کے دوسرے ممبر جو ہیں ان سے کہ انہوں نے شاید کہیں رکھ دی ہو. ایسا سوچنے کے بجائے ہماری سوچ سیدھا کہاں جاتی ہے؟ اچھا یہ پھر رہی تھی، یہ آئی تھی، یہ نہ لے گئی ہو.
حالانکہ اس نے چاہے اٹھائی نہ، بازو کا تو ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہم کہہ بھی دیتے ہیں ان کو، اور کچھ دنوں بعد وہ چیز کہیں سے مل رہی ہوتی ہے، شرمندہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک تہمت لگا دی جاتی ہے۔ جب تک ایسے کسی معاملے کا ہمیں پتہ نہ ہو، سوچنے سے بھی گریز کریں، سوچنے سے بھی گریز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی بخاری کی حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اگر ہم نے ایسی کوئی تہمت لگا دی تو قیامت کے دن کوڑے مارے جائیں گے۔ کون مارے گا؟ فرشتے ماریں گے۔ قیامت کے دن کی سزائیں بہت سخت ہوں گی، تو ان سے بچنا ہے، ان سے اوائڈ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اور اگر کھانا کم ہو تو بھی اسے لقمہ دو لقمے دے دے، کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی کھانا پکا کر تمہارا خادم یا خادمہ لے کر آئے ہیں تو ان کو ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ابھی نہیں کھانا، جب سارے برتن سمیٹ لو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کھانا دے دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو حد کر دیتے ہیں کہ جو لیفٹ اوورز ہوتے ہیں وہ ان کو ایک پلیٹ میں جمع کر کے دے دیتے ہیں کہ تم یہ کھا لو۔ یہاں پہ کیا کہا ہے حدیث، ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ان کو ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ آپ دیکھیں سعودی کنٹریز میں ان چیزوں پر اکثر عمل کیا جاتا ہے، جو امپلائیز ہوتے ہیں نا ان کو ساتھ بٹھا کر کھلایا جاتا ہے۔ وہ انسان ہے، ان کو انسان سمجھا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی کسی تقسیم کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے ان کو کم دیا ہے تو ان کو انسان سمجھے۔ کیا ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ اور یہ جو چیز ہے نا، یہ کبر ہے، یہ کبر ہے، اور یہ دلوں میں، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر آ گیا، یعنی کبر کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ بطر الحق وغمت الناس، غمت الناس تو ہمارے دلوں میں اکثر آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ اگر ہم یہ کبر یہ کریں کہ یہ جب سارا ہم فارغ ہو جائیں گے کچن سمیٹ کے پھر یہ کھائیں گی، تو یہ کبر ہے۔ اگر ہم ان کو لیفٹ اوور دیتے ہیں تو یہ کبر ہے۔ کیا وہ لیفٹ اوور ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے، یا وہ ہم خود کھائیں گے؟ یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان کو پرانے ردی جو ٹوٹے پھوٹے برتن ہوتے ہیں، یا ان کے لیے لا کے پلاسٹک کے برتن رکھ دیے جاتے ہیں کہ تم اس میں کھانا۔ تو یہ کبر نہیں ہے، یہ کبر ہے، اور اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، جنت حرام ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے احکامات میں کہ اپنے ملازموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، کیونکہ آج دیکھیں لونڈیاں اور غلام نہیں ہیں، آج ہماری یہ ماتحت ہیں، اور ہم سے، کیونکہ عورتیں جو ہے نا اپنے گھروں میں اپنے بچوں پر اور اپنے ماتحتوں پر کیا ہوتی ہیں، امام ہوتی ہیں نا، ان سے سوال کیا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے اور آپ سے، کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں اس چھوٹی سی بات سے، چھوٹی بات اللہ کے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو ہوتی ہے، کہ ہم پکڑ نہ لیے جائیں، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کبر نہ داخل ہو جائے، ان کو انسان سمجھیں، اور ان کو کوئی ان سے مشقت والے کام بھی کرانے ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کام ہوتا ہی مشقت طلب ہے، تو اس میں ساتھ مل جائیں، ان کو ساتھ بٹھا کر کھلائیں۔ ساتھ نہیں کھلا سکتے تو اسی وقت ان کو بنا کر پلیٹ دیں کہ چلو تم بھی بیٹھو اور تم بھی کھاؤ۔ تو پھر کیا ہے، یہ اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اسے اچھی طرح تعلیم دے اور اچھی طرح ادب سکھائے، یعنی مینرز بھی سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ یعنی پہلے لونڈیاں ہوتی تھی نا کہ اکثر لوگ پھر ان سے نکاح کر لیتے تھے، لیکن کیا کہا کہ نکاح جو ہے صرف یہ شہوت پوری کرنے کے لیے نہ کرو، کیا کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کو تعلیم دو، ان کو اچھی طرح سکھاؤ، اگر ایسا کرو گے تو دوہرا اجر ملے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت اہم بات ہے، یہ حدیث ہمیں بہت اہم طرف توجہ دلاتی ہے کہ کوئی شخص اپنے غلام لونڈی کو بندہ نہ کہے یا بندی نہ کہے کہ یہ میرا بندہ یا یہ میری بندی، کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، بلکہ یہ کہہ دو کہ یہ میرا خادم یا میری خادمہ، یا میرا بچہ یا میری بچی، یا میرا مددگار یا میری مددگار۔ کیونکہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارا بندہ آ رہا ہے اس کو دینا ذرا، یہ شرک ہے، یہ صفات میں شرک ہے۔ دیکھیں ہمیں ایسی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، مسلم کی حدیث ہے، اور ہم زبانی کلامی بھی شرک کر جاتے ہیں۔ تو کسی کو حدیث بتاتی کہ کسی کو اپنا بندہ کبھی نہیں کہنا کہ ہمارا وہ بندہ آ رہا ہے اس کو یہ چیز پکڑا دینا۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ یعنی کم فہمی کی وجہ سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں، تو حدیث اس طرف ہماری توجہ دلا رہی ہے کہ کسی کو بھی کبھی اپنا بندہ نہیں کہنا۔ اور سیدنا کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی رائٹ سیو کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غلاموں کے رائٹ سیو کیے گئے۔ ایک بہت اہم واقعہ ہے، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی،
وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، یعنی اس نے کوئی غلطی کی ہوگی تو میں اسے کوڑے سے مار رہا تھا، تو اتنے میں پیچھے سے آواز آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو مسعود جان لو۔ میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا، یعنی مجھے بڑی غصہ اس وقت آیا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا یہ کس نے کہا ہے۔ جب کہنے والا قریب آیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور وہ یوں کہہ رہے تھے، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے میرا کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اضطراری یعنی غصے کی کیفیت میں کہہ رہے تھے ابو مسعود جان رکھو، تو ان کی ہیبت کی وجہ سے ابو مسعود کہتے ہیں کہ میرا کوڑا ہی میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود خوب سمجھ لو، جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے۔ چنانچہ میں آج کے بعد میں کبھی کسی غلام کو نہیں، میں نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جتنی اللہ تم اس کو، اس کی قدرت ہے نا تمہیں اس کے اوپر کہ تم اس کو مار سکتے ہو، اس کے ساتھ جیسا سلوک کر سکتے ہو، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے۔ اور تم اللہ سے کیا چاہتے ہو کہ تم کوئی بھی غلطی کرو اللہ معاف کر دے، تو غلام کے لیے تمہارے دل میں ذرا بھی جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ کہا نا کہ انہوں نے سنا تو انہوں نے فوراً غلام کو کیا کہا کہ میں آج کے بعد اسے کبھی نہیں ماروں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد ہے، یعنی فوراً ڈر گئے، صحابی تھے نا، دل میں خوف طاری ہوا اور کیا کہا یہ آزاد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے جھلس دیتی، مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی وہ صحابی میں محفوظ نہ رہتے، کس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ماتحت پر کوڑا برسایا، اسے معاف نہیں کیا، اور اس کی جو غلطی ہے اس کو اگنور نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے غلام کو یعنی ماتحت کو بغیر کسی قصور کے حد لگائے یا تماچا مارے یعنی تھپڑ مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ یہ تو پہلے غلاموں کی بات ہے نا، اس کے علاوہ دیکھیں آج تک بھی ہمیں، آج کے دور میں جو ہمارے مددگار ہیں، ہیلپرز ہیں، گھر میں میڈز ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں تعلیمات احادیث میں مل جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں، پوچھا کہ کتنی مرتبہ میں اس کو معاف کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس نے پھر بات دہرائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، پھر تیسری بار جب یہی بات پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم کو ہر دن میں 70 مرتبہ معاف کرو، ابو داؤد کی حدیث ہے، ہر دن میں 70 ٹائمز۔ ہمارے کوئی ماتحت ہماری میڈز کوئی ایسی غلطی کر دیتی ہیں تو ان کو 70 ٹائمز ہر دن میں، یہ نہیں کہا کہ جب تک لگے 70 دفعہ معاف کر لو اس کے بعد 71ویں مرتبہ کچھ کہہ لینا، ہر دن میں تو شاید وہ 70 مسٹیک کرتے بھی نہیں ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں ان کو رکھنا، ان کو اپنے ماتحت میں رکھنا اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ انصاف کرنا یا پھر حسن سلوک کرنا، کیونکہ یہاں حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو معاف کرو، ظاہر ہے قصور کریں گے تو معاف کیا جائے گا نا، تو کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ تو یہ کتنی دل ہلا دینے والی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سی وہ کوئی مسٹیک کرے ہم انہیں باتیں سنانے پہ آ جاتے ہیں، ہم ان کو اگلا پچھلا سارا اپنا احسان یاد کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ مگر 70 مرتبہ معاف کرو۔ تو یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے کہ غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا، حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور خود پسند بننے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو مغرور لوگ پسند نہیں ہیں، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے، خود اتراتے پھرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں پر ترس نہیں کھاتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہمیں کتنی پیاری جو ہے احادیث جو ہیں وہ ملی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان سارے رشتوں میں حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 37 میں، ان الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، تو ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کیٹیگری کی طرف اشارہ کر دیا، بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے، بخیل لوگ۔
اب دیکھیں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے آخر میں کہا مغرور لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، شیخی بگارنے والے نہیں، پھر ساتھ ساتھ کیا کہا اب بخیل لوگ، یعنی جو کنجوس ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسے جو بڑ مار رہے ہوتے ہیں، شیخی مار رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی ایسی صفت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو اپنے فضل سے دیتے ہیں وہ اسے چھپا رکھتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول یعنی اس میں بیسیکلی جو ہے یہود کے حق میں کہا کہ یہود جو ہیں وہ حق کو چھپاتے ہیں، بخل کرتے ہیں، یعنی جو بھی آیات جو بھی احکامات ہوتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں بتاتے اور جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ تو اب اس سے ایک مراد تو یہ ہے، اور ساتھ دوسری مراد کیا ہے کہ جو بخل کرتے ہیں مال و دولت میں، کیونکہ اس آیت کا حکم عام بھی ہے کہ جو لوگ بھی بخل کرتے ہیں، مسلمان ہوں کسی بھی فرقے سے ہوں، تو کیا ہے اگر وہ بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کو پر اکساتے ہیں کہ تم کیوں خرچ کرنا، خود کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی کیوں خرچ کرتے ہو، تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کفران نعمت کرنے والوں کو رسوا کن عذاب دے گا۔ اب دیکھیں بخل کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مال دیتے ہیں نا تو انسان کو نعمتیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ اظہار کرے، زبانی شکر کرے، اور اس کے حال سے اس چیز کا اظہار ہو رہا ہو کہ اس کا مالک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا عطا کرنے والے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسا دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے لیکن وہ چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بخل کرتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نہ ہی اپنی فیملی پر خرچ کرتے ہیں، صرف جمع 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 کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ اب دیکھیں حدیث ہمیں بتاتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ دو فرشتے ہر روز صبح آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے والے کے مال میں برکت دے، اور پھر یہ بھی آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مال خرچ نہیں کرتا یا بخل کرتا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے۔ دعا کرتے ہیں وہ کہ جو بخل کر رہا ہے یا اللہ اس کے مال کو ضائع ہی کر دے، ختم ہی کر دے، کیونکہ اس سے نہ اس کو خیر مل رہی ہے، نہ اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو، اس کے گھر والوں کو خیر مل رہی ہے، نہ ہی سوسائٹی کو خیر مل رہی ہے، تو اس مال کو ضائع کر دیا جائے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے رہن سہن سے، اس کے لائف سٹائل سے، اس کے لباس سے، اس کی خوراک سے، اس کا صدقہ خیرات سے یہ چیز ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا دے رکھا ہے۔ یہ نہ ہو کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہو اور چھپا دے، اللہ کی نعمتوں کو چھپا لے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بخیل لوگ اور جو بعض اوقات خود بھی بخل کرتے ہیں دوسروں کو، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی روک دیتے ہیں کہ تم نے بھی نہیں کہیں کسی کی مدد کرنی، تم نے بھی نہیں کسی کو دینا، ہمارے پاس فالتو نہیں ہے، اور جمع کر کر کے رکھے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ایسے بخیلوں کا مال اللہ تعالیٰ پھر ان کے مرنے کے بعد ضائع ہو ہی جاتا ہے۔ تو اور اللہ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، بخیلوں کے لیے عذاب ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور قسم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ان لوگوں کے لیے بھی، یعنی عذاب جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور ایسی صفات رکھنے والے جس شخص کا ساتھی شیطان بن گیا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اللہ نے کیا کہا، یہ جو لوگ مال میں ریاکاری کرتے ہیں مال خرچ کرنے میں، یعنی ایک ایکسٹریم تو یہ تھی نا کہ بخل کر لیا خرچ ہی نہ کیا، دوسری ایکسٹریم کیا ہے، ریاکاری، یعنی بے دریغ خرچ کرنا، کس لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ نے یہاں پہ ان کی خوبی، ان کی صفت بتائی ہے، کیا ہے، خوبی نہیں ہے، صفت ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے ایسے ریاکار لوگوں کی، کہ وہ اللہ پر اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ پھر وہ اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ دیکھیں ہر اس مال کے خرچ کرنے پر اجر ملے گا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا جائے گا، چاہے وہ چیریٹی میں انسان اپنا سارا مال لٹا دے، لیکن مقصد کیا ہوگا کہ میری واہ واہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا صدقہ خیرات کرتا ہوں، ایسا تمام مال اور تمام جو ہے اعمال ضائع ہو جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایسے لوگوں کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا۔ یعنی اگر میں اور آپ چیریٹی کریں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ اسراف نہ کیا جائے، ہمارے پاس مال ہے، سب سے پہلے تو بخل نہ کیا جائے، دوسرا اسراف نہ کیا جائے، اور سب سے بڑی بات کہ ریاکاری نہ کی جائے، اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کی خاطر اللہ کے مال میں سے خرچ کیا جائے، آخرت کے دن کا اجر و ثواب
اس کی نیت رکھتے ہوئے بھی خرچ کیا جائے تو ایسا مال انسان کے کام آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ یہ لوگ پہلے تو کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، خرچ ہی نہیں کرتے، اور اگر خرچ کرتے ہیں تو محض دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اب آج دیکھیں نا، ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے گھر کے معاملات میں کہیں خرچ کرنے ہم جاتے ہیں، ڈائن آؤٹ کرتے ہیں، ہزاروں روپے اڑا کر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہوٹلز میں جائیں اتنے اتنے بل ہوتے ہیں، شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے تو کیا کرتے ہیں؟ ہیلے تلاش کرتے ہیں، زکوٰۃ اس کو لگتی ہے یا نہیں لگتی، اور کتنی لگتی ہے، اس پر لگے گی کہ نہیں لگے گی، یہ بہانے، یا پھر کہیں صدقہ خیرات ہو تو ہم کہتے ہیں، کیونکہ شیطان ہوتا ہے نا، شیطان اس صدقے کو بھی اپنے جبڑوں میں روک کر رکھتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دے دو گے تمہیں خود بھی ضرورت ہونی پڑنے والی ہے، ہو سکتا ہے ابھی تم دے دو تو آگے تمہیں ضرورت پڑ جائے، وہ تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، سارا کچھ دے دو گے تو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ میانہ روی۔ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ بیلنس کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ دو خاص لوگوں کی طرف، دو خاص صفات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بخیل کو بھی سزا دی جائے گی اور ریاکار کو، مال اڑانے والے کو بھی سزا دی جائے گی۔ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو وہ بڑھے گا، لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کیا جائے تو وہ جو مال ہے وہ عذاب کی صورت اختیار کر لے گا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ایسے شخص کا ساتھی شیطان ہے۔ شیطان ایسے انسان کو، کیونکہ دیکھیں اسراف اور تبذیر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بے دریغ خرچ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ سخی کہلانے کے لیے کہ بڑا بہت ہی جنرس ہے، تو اللہ کو ایسا جو مال جو ہے نا اڑایا جانا اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس پر بھی حساب ہوگا۔ تو اللہ نے ایک اور ایکسٹریم بتا دی، پھر اللہ تعالیٰ آگے خود ہی سوال بھی کر رہے ہیں آیت نمبر 39 میں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا کیا بگڑتا ان لوگوں کا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو اللہ نے انہیں مال و دولت دیا تھا اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یعنی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ان کو فائدہ ہوتا، کیونکہ دنیا میں بے شک وہ مال جو ہے نا، دیکھیں دنیا میں اگر اللہ کی خاطر مال دیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے سورسز سے اس کو بڑھا دیتے اور اس کے علاوہ آخرت میں اجر و ثواب بہت دے دیتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا جاتا کہ اگر یہ یقین رکھتے آخرت کے دن پر اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بھرپور بدلہ دیتے۔ اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی احسان شناسی یہ ہوتی کہ آخرت میں بھی سینکڑوں گنا اجر رکھا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے، مفہوم ہے اس کا، کہ جب بندہ اللہ کی خاطر، خالصتاً اللہ کی خاطر ایک کھجور بھی صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتے اور پھر اس کھجور کی پرورش کرتے ہیں، اسے پالتے ہیں، اسے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور جو ہے نا وہ احد کے پہاڑ کے برابر، یعنی اس کا اجر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کو اخلاص چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یعنی کہ انسان جو بھی مال دے وہ اللہ کی خاطر دے۔ یہ ہم آیت نمبر 40 پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 40 ہے، پارہ نمبر 5 ہے سورۃ النساء۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا، یعنی اگر کسی نے نیکی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا چگنا کر دے گا اور اپنے ہاں بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو نیکی دونوں طرف سے کیا ہوگی کہ انسان بخل نہ کرے، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اور دوسری نیکی یہاں پہ کیا ہے کہ جو دیا ہے اللہ نے وہ صرف اللہ کے لیے خرچ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کریں گے؟ اجر عطا فرمائیں گے، ان کے مال کے بدلے میں ان کو وہاں دگنا اجر دیا جائے گا، کیونکہ یہاں کا مال تو ضائع ہونے والا ہے، جتنا بھی بچا کے رکھ لیں وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ دیکھیں لوگ بینک بیلنس بناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کرتے ہیں، بلینئر بن جاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ مال زندگی پوری ہوتی ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں دیا ہو، آخرت پر یقین ہو، آخرت کی تیاری اسی مال سے کی ہو تو وہ آخرت میں کام بھی آتا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور یعنی اگلا مضمون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت ہر نبی پر گواہ بنایا جائے گا۔ مضمون چینج ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص لوگوں کے لیے کا ذکر کیا، خرچ کرنے کا طریقہ بتایا، اور پھر آگے مضمون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور ذرا سوچو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، پھر ان گواہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا دیں گے۔
یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کا منظر پیش کیا ہے، یعنی روز قیامت. سوچو اس دن لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کے اوپر گواہ لائے جائیں گے. تو دیکھیں جتنی بھی سابقہ امتیں ہیں ان پر گواہیاں پیش ہوں گی. روز قیامت ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا. ہر نبی کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا کہ تم نے ایک پیغام پہنچا دیا تھا، کیونکہ لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا نا. تو دیکھیں اگر کسی تک پیغام نہ پہنچا ہو تبھی وہ حجت پیش کرے گا. تو سب سے پہلے نبیوں کو لایا جائے گا کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، کام پورا کر دیا تھا، حجت تمام کر دی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے ایسا عمل کیا. تو ہر نبی کو لایا جائے گا. یعنی اس آیت میں میدان حشر کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ذکر بتا دیا ہے. عدالت قائم ہوگی، ترازو قائم کیے جائیں گے. اس وقت ہر امت میں سے جو گواہ ہوگا وہ اس امت کا نبی ہوگا، اور وہ گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور تیرے احکامات کو بالکل ویسے پہنچا دیا تھا جیسے تو نے مجھے عطا کیے تھے، اور فلاں لوگوں نے اس کو تسلیم کیا تھا اور فلاں لوگوں نے نافرمانی اور کفر کیا تھا. لیکن ہوگا کیا اس دن؟ دیکھیں جب میدان ہوگا نا قائم، تو جو جھٹلانے والے لوگ ہیں نا، نافرمان، وہ اس دن بھی جھوٹ بولیں گے. وہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پیغام پہنچایا تھا انہوں نے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں نبی، ہم تک تو نہیں آئے تھے، ہمیں تو نہیں انہوں نے یہ بات بتائی تھی. صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا. یعنی اس دن بھی جھوٹ بولیں گے. پھر کیا ہوگا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کا ذکر کیا کہ جب یہ لوگ جھٹلا چکیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا تمام انبیاء پر گواہ بنا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ ان انبیاء کی شہادت کی تصدیق کریں گے کہ ان انبیاء نے بالکل سچ کہا ہے، انہوں نے پہنچا دیا، انہوں نے یعنی توحید کا پیغام بھی پہنچا دیا، آخرت سے بھی ڈرا دیا تھا، اچھے برے انجام کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا، نیک کاموں کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا. تو اس وقت بھی کیا ہوگا؟ نافرمان لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئیں گے. تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، یعنی کتاب اور حدیث بتاتی ہے کہ وہ پھر بھی جھوٹ بولیں گے. اور وہ کیا کہیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے نا، خاتم النبیین ہے. تو یہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو موجود ہی نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، کیسے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تو منزل من اللہ وحی کی روح سے ان انبیاء کی تصدیق کر رہا ہوں. کیسے تصدیق؟ یعنی قرآن میں آپ دیکھیں نا سارے انبیاء کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی پیغام پہنچایا، اولو العزم پیغمبروں کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی پیغام پہنچایا. تو یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہیں، اور اسی بنیاد پر، اسی قرآن کی شہادت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تمام انبیاء پر کہ بالکل سچے ہیں، انہوں نے اپنا کام پورا کیا تھا، انہوں نے مکمل گواہی دی تھی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر اترا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن مجھے دوسروں سے سننا بھی اچھا لگتا ہے، تو مجھے پڑھ کر سناؤ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورت نساء پڑھنی شروع کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو. اور میں نے ان کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی پر گواہ بنا کر، یعنی فائنل اتھارٹی گواہ جو ہیں ہر ایک پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اب دیکھیں اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کے لیے بھی، ان کے اوپر بھی گواہ بن کر آئیں گے، یہ شرف ہوگا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورت نساء پڑھتے اور اس آیت پر پہنچتے تو تو ساتھ ساتھ فرمایا کرتے کہ تشکر اور امتنان اور مسرت اور انبساط کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ان کا دل تشکر سے بھر گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے گواہ بنا دیں گے سارے انبیاء پر، تو اس وجہ سے ان کے آنسو بہہ نکلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں یہ پورا نقشہ کھینچ دیا کہ جب عدالت قائم ہوگی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر گواہ بن کر آئیں گے. پھر فرمایا آگے آیت نمبر 42 میں، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی قیامت کے دن جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی، یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس منظر کو مزید آگے بیان کیا کہ جب گواہی مکمل ہو جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائنل گواہی دے دیں گے، تو اس وقت یہ جو کافر ہیں نا، جو مسلسل جھٹلا رہے تھے دنیا میں بھی اور میدان حشر میں بھی جھٹلا رہے تھے، اتنے ہٹ دھرم تھے، تو اس وقت جب گواہیاں مکمل ہو جائیں گی، شہادتیں مکمل ہو جائیں گی اور ان کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ جرم کیا ہے؟ کفر۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنے کو۔ تو جب ان کا جرم ثابت ہو جائے گا تو پھر یہ سارے لوگ اس وقت کیا آرزو کریں گے کہ اب تو بچ ہی نہیں سکتے، تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش اس وقت زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں، کیونکہ اب تو ہم بچنے والے نہیں ہیں، اب تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تو ہمیں ہماری نافرمانیوں کی سزا ملے گی، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، تو وہ اب تو ہمیں عذاب ہوگا۔ اس عذاب سے، کیونکہ قیامت کا عذاب اور آخرت کا جہنم کا عذاب سخت ترین عذاب ہے، اللہ کی وہ پکڑ سخت ترین پکڑ ہے، تو اس وقت وہ پھر کیا آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے۔ اب آپ دیکھیں کوئی انسان عقل ہوش و حواس میں کبھی یہ آرزو کر سکتا ہے اپنے ہوش و حواس میں کہ زمین پھٹے اور میں اس میں چلا جاؤں یا چلی جاؤں؟ اس وقت انہیں یہ بھی اچھا لگ رہا ہوگا کہ اب ہم کہاں جائیں، شرمندگی تو ہوگی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ انتہائی خوف ہوگا کہ اب ہمارا بنے گا کیا، اور وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تمام انبیاء پر ہوگی، اور تمام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی برتری بھی شامل فرما دی۔ تو نبی کی تعلیمات کو جھٹلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی تعلیمات کو بھی جھٹلایا گیا، اور آج ہم بحیثیت امت مسلمہ دیکھیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات دی، دیکھیں اس کو جھٹلانا کس صورت میں ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کریں، اور ہم اس دن کیا حجت پیش کریں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائنل گواہی دے دیں گے کہ میں نے اپنی امت کو بھی تمام کام جو ہے وہ پہنچا دیا تھا، قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجت الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا، گواہ رہو کہ میں نے پہنچا دیا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ ان باتوں کو مانتے ہیں، اور ان کو ماننے کے بجائے ہم دین میں کچھ نئے چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں، جبکہ دین ہمارا مکمل ہو چکا۔ تو پھر وہ گواہی ان کے خلاف، مسلمانوں میں بھی ان کے خلاف ہو جائے گی جو لوگ قرآن کی آیات پر عمل نہیں کرتے، جھٹلاتے ہیں۔ یہ جھٹلانا ہے، عمل نہ کرنا، پڑھنا اور پھر عمل نہ کرنا، اور اس کے علاوہ یا پھر ایسی چیزوں کو شامل کر لینا جو دین میں تھیں ہی نہیں، یہ بھی جھٹلانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ بھی جھٹلانے کی صورت ہے کہ کیا انہوں نے کمی کی، کیا انہوں نے خیانت کی، کیا انہوں نے مکمل نہیں پہنچایا تھا، کوئی ایسی باتیں تھیں وہ چھوڑ گئے اور اب ہم انہیں پورا کرنے میں لگے، تو یہ ہے جھٹلانا۔ تو ہر ایسا شخص اس دن آرزو کرے گا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو کسی بھی قسم کے کفر یعنی جھٹلانے کے مرتکب ہوں، زبانی طور پر یا دلی طور پر یا عملی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر مکمل بعین ہی عمل کرنے والا، قرآن کی ہر بات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر، کیونکہ وہ قرآن کتاب اور سنت ہمیں مکمل بتاتی ہے۔ کیونکہ بعض لوگ جو منکرین حدیث ہیں وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کے حکم کو تو پر بات کرتے ہیں، اسے مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور حدیث کی جو تفسیر پیش کر رہی ہوتی ہے اس کی طرف آتے ہی نہیں اور عمل ہی نہیں کرتے، تو یہ سب جھٹلانے میں شامل ہے، اور پھر ایسے لوگ روز قیامت یہی آرزو کرتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جو نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، جتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل توحید عطا فرما دے، اللہ ہمیں مکمل موحد بنا دے، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کے تمام حقوق ادا کرنے والا بنا دے، والدین کے، رشتہ داروں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا دے، پڑوسیوں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین پڑوسی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ساتھی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حکم اپنی ریت یعنی ملازموں کے ساتھ، اپنے مددگاروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، کیونکہ جب اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آٹومیٹیکلی درست ہو جائیں گی۔
انشاءاللہ اللہ جو پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ یہ علم جو ہے یا تو ہمارے حق میں حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سننے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کو ہمارے دلوں پر جمنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمارا شرح صدر کر دے اور اسے ہمارے اعمال میں ڈال دے، پھر اسے آگے پہنچانے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔